حضرات اب میں بدائے گزار ہوں زما کا ہوں کوئی سے جائیں اور بارگاہ امام میں نظر رکھے پیش کریں زما کا ہوں کوئی ایک بلند ترین نعرہ صلوات کہ پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو کہ پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو کہ پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو اب یہ فریاد یہ نوحہ یہ دعائی چھوڑو کہ اب یہ فریاد یہ نوحہ یہ دعائی چھوڑو ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتے ہیں یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتے ہیں یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتے ہیں یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتے ہیں ایک بلند ترین نعرہ صلوات کہ یہ زمین چیز ہے کیا چرخے گوہن کاپتے ہیں کہ یہ زمین چیز ہے کیا چرخے گوہن کاپتے ہیں مرحبا رستم و سہراب کے تن کاپتے ہیں کہ یہ زمین چیز ہے کیا چرخے گوہن کاپتے ہیں مرحبا رستم و سہراب کے تن کاپتے ہیں مرحبا رستم و سہراب کے تن کاپتے ہیں میں جلنے پہ اترا ہوں ترنت کاپتے ہیں روح تھراتی ہے قبروں میں بدن کاپتے ہیں روح تھراتی ہے قبروں میں بدن کاپتے ہیں ایک بلند ترین نعرہ صلوات حضرات ایک مطلع اور ایک مکہ
کا سماعت کر لیں، اس کے بعد ہم باطل شکن ہے دین کی تلوار ہے حسین. جہاں جہاں سے سن رہے ہیں توجہ کو طالب ہوں. باطل شکن ہے دین کی تلوار ہے حسین. ارے لارے بلا الہ کا مینار ہے حسین. لارے بلا الہ کا مینار ہے حسین. شہد غیرت کے جنبش نہ دے سکا جسے جور یزیدیت شوکت و حق کی آلی دیوار ہے حسین. شوکت و حق کی آلی دیوار ہے حسین. اب میں بسر ادب و احترام گزارش گزار ہوں خطیب آل محمد علی نام مولانا مدثر عباس زیدی الہ آبادی صاحب قبلہ سے کی رونق اول ممبر ہوں اور اپنے بیان کی تجلی سے مومن کے قلوب کو منور فرمائے. آپ خدا مولانا کا استقبال بلند ترین نعرہ صلوات سے کریں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضعیہ والجود التقویہ والنقابت النقبیہ والحیبت العسکریہ والغیبت الہیت القائم. صلوات محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ کتاب الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والأولی. صلوات پڑھے محمد. پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب، اپنی بارحمت کتاب، اپنی بے عیب کتاب، اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں ہے اور دنیا و آخرت کے اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں. بالکل طبیعت ناساز نہیں تھی، نہ طبیعت نے اجازت دیا تھا نہ مزاج نے اجازت دیا تھا، لیکن استاد محترم کا حکم تھا، اس لیے ان کے حکم کی تعمیل میرے لیے واجب نہیں واجب ہو جایا کرتی ہے. اس لیے آپ کی دیار محبت میں حاضر ہوں. انشاءاللہ آپ حوصلہ افزائی کر لے جائیں گے تو کچھ معروضات آپ کے اذہان عالیہ کے سپرد کر لے جاؤں گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پروردگار اپنی بابرکت کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں ہے اور دنیا آخرت کے اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں. ہم نے اتنا بڑا اختیار کائنات کے کسی ادارے کو نہیں بخشا
ہم نے اتنی بڑی اتھارٹی کائنات کی کسی انجمن کو نہیں بخشی، ہم نے اتنا بڑا اختیار کائنات کی کسی بشر کو نہیں بخشا، کا اتنا بڑا اختیار میں نے خود اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے میں منتخب کروں گا کہ تمہاری ہدایت کون کر سکتا ہے۔ میرے مالک یہ بتا اگر کسی نے اپنے سے کوئی ہدایت کرنے والا رہنما چن لیا تو پھر یہ سمجھ لو کہ اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ مالک پھر کا رہنما وہی ہوگا کہ جو میں بتاؤں گا، جسے میں منتخب کروں گا وہی تمہارا رہنما ہوگا۔ اب پروردگار عالم نے سب سے پہلے ہدایت کرنے والے کے لیے کس کو بھیجا؟ سب سے پہلے کس کو ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے بھیجا؟ جناب آدم کو بھیجا۔ ابھی جناب آدم کو سجدہ نہیں ہوا تھا، آدم نے اپنے وجود کی تمام تر روانیوں کے ساتھ کیا کہا؟ یا مولا یا سیدی انت المحمود حاضر محمد، انت لالا حاضر علی، انت فاطر حاضر فاطمہ، انت محسن حاضر حسن، انت قدیم الاحسان حاضر حسین۔ میرے مالک تو محمود یہ محمد، تو لالا یہ علی، تو فاطر یہ فاطمہ، تو محسن یہ حسن، تو قدیم الاحسان یہ حسین۔ تو آدم نے سب سے پہلے اپنی زبان پہ کس کا کلمہ جاری کیا؟ آدم نے سب سے پہلے اپنی زبان پہ اہل بیت کی کلمت کا کلمہ جاری کیا۔ اب تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ کہ جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہاں کا کہلاتا ہے، جو لکھنؤ کا ہوا وہ لکھنوی کہلاتا ہے، جو ایران کا ہوا وہ ایرانی کہلاتا ہے، جو مدینے کا ہوا وہ مدنی کہلاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ جس نے جہاں کا نام لیا وہ وہاں کا کہلاتا ہے۔ اب پنجتن کا انکار کرنے والوں، آدم کے نالائق بیٹو، تمہارا باپ بھی پنجتنی تھا۔ دنیا لاکھ نمائندے کا انکار کرے، پروردگار عالم نے کہا نہیں، نمائندہ وہی ہوگا کہ جسے میں منتخب کروں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو پروردگار عالم کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوتا ہے وہ کبھی اپنی جان کی حفاظت کے لیے، وہ کبھی بھی اسلام کی حفاظت کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ آپ دیکھیں خدا کی قسم جب یہ محرم آتا ہے کائنات کی آنکھوں میں ہم کھٹکنے لگتے ہیں۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ یہ بتاؤ فقط کالے لباس پہن لیا کرو محرم ہو جائے گا، لیکن ہم فقط کالے لباس نہیں پہنتے، ہم اپنے قصبے کو بھی سجا دیتے ہیں، ہم اپنے شہر کو بھی سیاہ کر دیتے ہیں، ہم اپنے محلے کو بھی سیاہ کر دیتے ہیں، ہم اپنے ملک کو بھی سیاہ کر دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی یزید والا آئے تو اسے پتا چلے کہ یہاں پہ حسین والے رہا کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی یزید والا ہے، خدا کی قسم جب بھی محرم آتا ہے ہر محرم کو حسین ابن علی یزید سے پکار کرتے ہیں یزید سن، میں وہ تھا جو کربلا سے گھر گھر تک چلا آیا، لیکن تو وہ ہے جو شام سے کربلا تک نہ آ سکا، میں وہ ہوں۔ یزید سے حسین نے پکار کے کہا۔ اور خدا کی قسم میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب یہ مجلسوں میں آیا کیجئے تو فخر کیا کیجئے کہ آپ مجلس میں بیٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدھا گھنٹہ مثال کے طور پر کوئی انسان آدھا گھنٹہ کسی چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھتا ہے، کسی بڑے ادھیکاری کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو اس کا پورا گاؤں کم از کم 2 مہینے تک یہ چلاتا ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار 1.5 گھنٹہ تک کسی پردھان منتری کے ساتھ بیٹھا رہا، میرا رشتہ دار فلاں گھنٹہ کسی کیبنٹ منتری کے ساتھ بیٹھا رہا۔ ارے میں کہتا ہوں فخر کیا کرو عزادارو کہ تم اس فرش ادا پہ ان کے ساتھ آ بیٹھتے ہو کہ جن کے پاس دنیا کا بھی اختیار ہے آخرت کا بھی اختیار ہے، جن کے پاس دنیا کا بھی اختیار ہے آخرت کا بھی اختیار۔ ناز کیا کرو، فخر کیا کرو کہ مجلس میں آ رہے ہیں۔ یہ فرشادہ بڑی قیمتی شے ہے خدا کی قسم۔ ایک مرتبہ جناب علی صاحب نے میرے مولا سے پوچھا میرے مولا مجھے یہ بتائیں ہم زمین پہ بیٹھنے کو زیادہ ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ خدا کی قسم کیا حسین جواب دیا میرے مولا نے کہا میسم تجھے پتا ہے زمین پہ بیٹھنے کے بعد گرنے کا خوف نہیں ہوا کرتا ہے، زمین پہ بیٹھنے کے بعد گرنے کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں شکر کیا کرو عزادارو کہ زینب نے تمہیں فرشادہ دے کر کائنات کی تمام ٹھوکروں سے محفوظ رکھ لیا۔ اب بڑے بڑے اسٹیجوں پر بیٹھنے والے حکمرانوں کی سرکاریں تو گر سکتی ہے مگر فرشادہ پہ بیٹھنے والا عزادار نہیں گر سکتا۔ دنیا کی بڑی بڑی
मर्यादा पे बैठने वाला आज़ादार नहीं गिर सकता है। क्यों? इसलिए कि ज़ैनब ने बड़ी मशक्क़तों से इसको कायम किया, ज़ैनब ने बड़ी मेहनतों से इसको कायम किया। हुसैन किस ज़ात का नाम है जिसने इस्लाम को परवान चढ़ाया है? सबसे पहले खलीफा कौन है? जनाब आदम। लेकिन हुसैन उस ज़ात का नाम है कि जो अगर हुसैन नहीं होते तो आदम का तौबा भी कबूल नहीं होता। जनाब आदम है, परवरदिगार ने कहा आदम जन्नत में रहने लगो, आदम को सजदा हो गया, जन्नत में रहने लगे। परवरदिगार ने कहा आदम कहा मेरे मालिक, कहा आदम सुनो, कहा मेरे मालिक, कहा आदम उस दरख्त के करीब न जाना। अब रवायात कहती कि आदम ने उस दरख्त के फल को खाया। परवरदिगार ने कहा आदम, कहा मेरे मालिक, कहा आदम अब जन्नत से निकल के जमीन पर चले आओ। अब आदम है, मालिक का हुक्म है, आदम जमीन पे आने लगे। एक मतलब फिर रब जलील ने पूछा आदम, कहा मेरे मालिक, कहा आदम कहाँ जा रहे हो? कहा मेरे मालिक तेरा हुक्म था जमीन पे जा रहा हूँ। कहा आदम ये लिबास कैसा है? कहा मेरे मालिक ये लिबास जन्नत का है। तो अब मुझे जुमला कहने दीजिए, जो लिबास जन्नत में छोड़ा है उसे आदम कहते हैं, जो लिबास जन्नत से मंगवा ले उसे फातिमा कहते हैं। जो लिबास जन्नत में छोड़ा है उसे आदम कहते हैं, जो लिबास अपने घर पर मंगवाए उसे फातिमा कहते हैं। लिबास कौन ला रहा है? रिजवान जन्नत है, लिबास लेके आया, दर्जी बन के आया। तकुल बात की अंदर क्या हो गई? कौन? बाहर से रिजवान जन्नत है, कह रहा है दर्जी आया हूं। मैं कहता हूं बता अपना होता क्यों नहीं बताता है, फख्र क्यों नहीं करता है? का नादान सस्पेंड करवाना चाहता है। मैंने कहा क्यों? का देख होते और मनसब वहां बताए जाते हैं जहां पर कोई होते नहीं होते। यहाँ पर तो परवरदिगार आलम ओहदे और मनसब बाद में बनाता है, मालिक पहले पैदा करता है। परवरदिगार आलम ने जन्नत बाद में बनाई, सरदार जन्नत पहले बना दिए। परवरदिगार आलम ने कौसर बाद में बनाई, साक़ी कौसर पहले बना दिए। यहाँ ओहदे और मनसब बाद में बनते हैं, मालिक पहले पैदा किए जाते। जब मेरा पहला इमाम इस दुनिया में, बहुत लोगों ने मुखालिफत की। रवायात में मिलता है 70,000 मिंबरों से 70 बरस तक अली का नाम मिटाया जाता रहा, अली को गालियां दी जाती रही, अली की किरदार कशी होती रही, लेकिन हुकूमतें खत्म हो गई, स्टेट्स खत्म हो गए, अली का नाम मिटाने के लिए बैतुल माल खर्च हो गए। मगर तारीख की अंधिया को आंखों ने देखा, बनी उमैया के पाए उलट गए, इनके तख्त मिट गए, इनके दरबार ताराज हो गए, इनके बादशाह अपनी अपनी कब्रों के जहन्नम में पहुंच गए, तारीख का कलम टूट गया, मुअर्रिख मर गया, हदीस करने वाले मिट गए। मगर मेरा अली कल भी जिंदाबाद था, मेरा अली आज भी जिंदाबाद है। मेरा अली कल भी जिंदाबाद था, मेरा अली आज भी जिंदाबाद। दुनिया नहीं समझ सकती है अली की फकीर। और रवायात बताती है जितना मेरे मौला से मुखालिफत करने वाले पैदा होते रहे, उससे कई ज्यादा मेरे मौला से मोहब्बत करने वाले पैदा होते। एक मरतबा मेरे मौला ने जरा मीसम ने कहा मीसम तुझे पता है मेरे इश्क में क्या करना पड़ेगा? कहा मेरे मालिक क्या करना पड़ेगा? कहा मीसम तुझे मेरे इश्क में सूली पे चढ़ना पड़ेगा। मीसम तुझे मेरे इश्क में सूली पे चढ़ना पड़ेगा। कहा मेरे मौला बस मेरे मौला अगर मुझे तेरी मोहब्बत में 70 बार जलाया जाए तो भी तेरी मोहब्बत में कमी ना आए। जैसे इतना जुमला मेरे मीसम ने कहा मीसम, कहा मेरे मालिक, का मीसम वो दरख्त देख रहा है? कहा मेरे मालिक देख रहा। का मीसम देख तुझे उसी दरख्त पर सूली पे चढ़ाया जाएगा। अब जैसे ही मेरा मालिक ने बताया मीसम तुझे उसी दरख्त पर सूली पर चढ़ाया जाएगा, दूसरे दिन से मीसम ने उसी दरख्त में पानी देना शुरू कर दिया। अब रास्ते में जो गुजरते तो पूछते थे भैया मीसम ये तेरी जहागीर तो नहीं है ना, ये तेरी मिल्कियत तो नहीं है, तो इसमें पानी क्यों डालता है? मीसम ने अजब अंदाज का जवाब दिया, का नादान तुझे मालूम नहीं यही वो जगह है जहां से मैं अपने आशिक के इश्क का इजहार करूंगा। यही वो जगह। एक और शायरे वाला है मेरे मौला का जिसका नाम रवायात में तारीख के 2 आशिक बड़े मशहूर आशिक है। एक आशिक का नाम है जुलेखा और दूसरे आशिक का नाम है मीसम। जुलेखा ने यूसुफ के इश्क में जवानी कुर्बान कर दी, मीसम ने अली के इश्क में जिंदगी कुर्बान कर दी। लेकिन कुर्बान जाऊं ऐसे आशिकों के माशूक पर, यूसुफ ने जुलेखा की जवानी पलटा दी, मीसम ने अली को जिंदगी बख्श दी। का मीसम तूने मेरे इश्क में अपनी जिंदगी कुर्बान की है? मीसम जाता
تجھے علی کہتا ہے جب تک کائنات میں میرے چاہنے والے رہیں گے، جب تک کائنات میں میرا نام لینے والے رہیں گے، تب تک تیرا نام باقی رہے گا، تیرا کردار باقی رہے گا۔ ایک اور میرے مولا کا چاہنے والا ہے جس کا نام روایات میں ابو راجع لکھتا ہے۔ حجاج کا دور زمانہ تھا، اس نے اپنی حکومت میں اعلان کیا کہ سنو، کہا کہ میری دور حکومت میں، میری سلطنت میں، میری گورنمنٹ میں علی کا نام لینا جرم ہے۔ وارنٹ جاری ہوا، خبر عام ہوئی، خبر پھیلتے 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 جیسے علی کے عاشق کے کانوں سے دستک دیں گے کہ کیا ہوا کہ اس حکومت میں میرے عاشق کا نام لینا جرم ہے۔ آ گیا سرے بازار، سرے بازار آنے کے بعد نعرے لگانا شروع کر دیا، کہنے لگا علی حق، علی حق، علی حق۔ اب جیسے اس نے نعرے لگائے فوراً سپاہیوں نے گھیر لیا، سپاہی گھیر کے لائے حجاج کے دربار میں۔ حجاج بیٹھا ہوا ہے تخت پہ، کا کون ہے؟ کہ یہ ابو راجع ہے۔ کا جرم کیا ہے؟ کہ آپ نے منع کیا تھا کہ کوئی علی کے نام کے نعرے نہیں لگائے گا، آپ نے منع کیا تھا کہ کوئی علی علی نہیں کرے گا، یہ سرے بازار کھڑے ہو کے علی کے نام کے نعرے لگا رہا تھا۔ لیکن حجاج کہتے سے میرا قریب لیا، ابو راجع قریب پہنچے حجاج کے۔ حجاج ابو راجع سے مخاطب کہتا جب میں نے تجھے منع کیا تھا کہ تو علی کے نام کے نعرے نہیں لگائے گا، جب میں نے تجھے منع کیا تھا کہ تو علی علی نہیں کرے گا، تو پھر تو نے علی کے نام کے نعرے کیوں لگائے؟ ایک مرتبہ ابو راجع حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا حجاج سن، کل تک بازار میں کہہ رہا تھا، لے آج تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں علی حق، علی حق، علی حق۔ اب جیسے اس نے علی کے نام کے نعرے لگائے، ایک مرتبہ حجاج بوکھلا جاتا ہے اور بوکھلا کہتا ہے اسے قتل کر دو۔ جیسے اس نے کہا کہ اسے قتل کر دو، ایک سپاہی آگے بڑھتا ہے کہ سرکار اسے قتل کر کے کیوں اپنے ذمے قتل لینا چاہتے ہیں؟ کہ پھر کہ ایسا کریے کہ اسے 4 کوڑے ماریے، باہر کھا کے مر جائے گا۔ کہ اچھا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس 80 برس کے ابو راجع کو 80 کوڑے مارے جائے۔ 80 برس کا ابو راجع علی کی محبت میں 80 کوڑے کھائے ابو راجع نے۔ 80 کوڑے مارے گئے، دیکھا کہ ابو راجع زمین پر گر گیا۔ ایک مرتبہ حجاج دیکھتا ہے کہ ابو راجع کے ہونٹ پھڑپڑا رہے، ایسا لگتا ہے کہ ابو راجع کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حجاج نے حکم دیا جاؤ اس کے نزدیک کان لگا کہ سنو کہہ کیا رہا ہے۔ اب جیسے ہی نزدیک گیا، جیسے اس نے کان لگایا، پھر وہی ابو راجع جس نے علی کی محبت پہ 80 کوڑے کھائے، پھر وہی ابو راجع کہہ رہا ہے علی حق، علی حق، علی حق۔ اب جیسے اس نے سنا تو ایک مرتبہ حجاج بوکھلا کہتا ہے اسے لے جا اس کے حجرے میں، اسے لے جا کے پھینک دو، 2-4 گھنٹے میں مر جائے گا۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ علی والے زندگی کے پہلے دن زندگی کو گڈ بائے کہہ دیتے ہیں۔ لے آیا گیا، حجرے میں پھینک دیا گیا۔ پھر وہی ابو راجع اس نے صدائیں لگانا شروع کی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی۔ اب جیسے اس نے صدائیں لگائی تو مطلب کیا دیکھا کہ نور ساتے ہوا۔ اب جیسے ہی نور ساتے ہوا تو مطلب ابو راجع کہتے ہیں میرے مولا آپ آ گئے۔ کہا ابو راجع آ گئے؟ کہا میرے مولا آپ یہاں آئے؟ کہا ابو راجع دربار میں بلا تھا، دربار میں چلا تھا۔ کہا ابو راجع بتا کوئی تمنا ہے؟ کہا نہیں میرے مالک کوئی تمنا۔ ابو راجع بتانا کوئی خواہش ہے؟ کہا نہیں میرے مالک کوئی خواہش نہیں۔ ابو راجع بتا کوئی خواہش ہے؟ کہا نہیں میرے مالک کوئی خواہش نہیں۔ ابو راجع بتانا کوئی تمنا ہو؟ کہا نہیں میرے مالک کوئی تمنا۔ ابو راجع بتا کوئی تمنا ہو؟ کہا میرے مالک ہاں ایک تمنا ہے، میرے مالک ایک آرزو ہے، میرے مالک ایک خواہش ہے۔ ابو راجع بتا کیا خواہش ہے؟ کہا میرے مالک مجھے اتنی طاقت دے دے، مجھے اتنی طاقت دے دے کہ ایک مرتبہ حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دوں علی حق، علی حق، علی حق۔ اب جیسے اس نے جملہ کہا، ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا ابو راجع میرے گلے سے لگ جا۔ ابو راجع کو میرے مولا نے گلے سے لگایا، اور گلے سے لگایا جیسے ایک مرتبہ ابو راجع کہتا ہے میرے مالک، میرے مولا، میرا سردار، میرے تمام زخم ٹھیک ہو گئے، میرے مولا میں صحت یاب ہو گیا۔ ایک مرتبہ جیسے اس نے کہا، ایک مرتبہ ابو راجع کہتا ہے میرے مالک احسان ہے آپ کا؟ کہا نہیں ابو راجع احسان نہیں، سونا بھی۔ کہا میرے مالک؟ کہا ابو راجع میں نے تجھے 40 برس کا کر دیا۔ کہا احسان میرے مالک؟ کہا ابو راجع میں نے تجھے 40 برس کی زندگی اور دی۔ کہا احسان میرے مالک؟ کہا ابو راجع جا آپ سرے دربار کھڑے ہو کے علی کے نام کے نعرے لگا، جا بازار میں کھڑے ہو کے علی علی کر۔ پھر وہی ابو راجع جس نے علی کی محبت میں کوڑے کھائے تھے، پھر وہی ابو راجع آ گیا سرے بازار، اور سرے بازار کھڑے ہونے کے بعد پھر کہنے لگا علی حق، علی حق، علی حق۔ جیسے اس نے نعرے لگائے
پھر حجاج کے سپاہیوں نے گھیر لیا، اب پھر گھیر کے لیا حجاج کے دربار میں. جیسے حجاج کے پاس پہنچے تو مطلب حجاج پوچھتا کیا جرم ہے اس کا، کون ہے یہ؟ کہ سرکار وہی ابو راجے، وہی جو کل آیا تھا. کہ یہ مرا نہیں؟ کہ نہیں، علی کا چاہنے والا تھا، نہیں مرا. کہ اسے میرے قریب لے آؤ. کہ میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ تو علی کے نام کے نعرے نہیں لگائے گا. میں نے تجھے منع کیا تھا کہ تو علی نہیں کرے گا، تو نے پھر علی کے نام کے نعرے لگائے. حجاج ابو راجے آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے قتل کر دوں گا. ایک مرتبہ جیسے اس نے جملے کا ایک مرتبہ ابو راجے مسکرا کہتا ہے حجاج سن، اگر کل تک کہتا تو مان لیتا، آج کہہ رہا اس لیے نہیں مانوں گا. ایک مرتبہ حجاج پوچھتا ہے کیوں؟ کہ اس لیے کل تک زندگی اللہ کی امانت تھی، آج سے علی کی ضمانت ہے. آج شیخ سلمان پڑھے محمد وآل محمد. ہم نے ایسے ویسوں کو اپنا رہنما ہی نہیں مانا، ہم نے ایسے ویسوں کو اپنا لیڈر ہی نہیں مانا، ہم نے ایسے ویسوں کو اپنا سردار ہی نہیں مانا. ہم ہی تو وہ قوم ہے. دنیا کی تمام قومیں اپنے اماموں کے پاس، اپنے پیروں کے پاس، اپنے چاہنے والے کے پاس جاتی ہے زندگی کا سر و سامان لے کر، لیکن یہ شیعت فقط ایک ایسی واحد قوم ہے جو اپنے اماموں کے پاس جاتی ہے تو زندگی کا سر و سامان لے کر نہیں آتی ہے، موت کی تمنا لے کر آتی ہے، موت کا سر و سامان لے کر آتی ہے. شیعت فقط ایک ایسی قوم ہے جو بیدار بھی ہے، سمجھدار بھی ہے. اب آپ پوچھیں گے بیدار کس لیے؟ میں نے کہا بیدار اس لیے کیونکہ غار حرا میں سانپ کو دیکھ کے رونے والوں کا دامن نہیں تھاما، حفاظت رسول میں بستر رسالت پہ سو جانے والوں کا دامن تھاما. اب آپ پوچھیں گے سمجھدار کس لیے؟ میں کہوں گا سمجھدار اس لیے کیونکہ یہی ایک ایسی قوم ہے جو مرنے کے بعد بھی سمجھتی ہے. اگر یہ قوم مرنے کے بعد بھی سمجھتی نہیں تو تمہارا مولانا یہ کہتا نہیں اسماعی فہم سن اور سمجھ، اما ابو جہل کی جاہل اولادو، اما جس قوم کی عوام کو ہذیان نہیں ہو سکتا اس قوم کے امام کو کیا ہذیان ہوگا. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک اور سلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہم وہ قوم ہے، ہم نے ایسو اپنا رہنا، ہم نے جسے مانا ہے دنیا کا کوئی ایسا میدان ہی نہیں جس میں میرا مولا آگے نہ ہو. شجاعت کا میدان ہو، سخاوت کا میدان ہو، علم کا میدان ہو، حلم کا میدان، ہر میدان میں میرا مولا ہے. خیبر کا منظر یہ ہے 39 دنوں تک لوگ جاتے تھے، آج کے چلے آتے تھے. رسول پوچھتا بھیا کیوں چلے آئے؟ یا رسول اللہ ہم نہیں بھاگے، لشکر بھاگا. لشکر پوچھتا تم کیوں بھاگے؟ کہ سردار یہ سردار جھوٹ بول رہا ہے، سردار بھاگا. ایک دن تو غضب ہو گیا، بھاگ کے چلے آئے. رسول نے پوچھا بھیا کیوں چلے آئے؟ میری عزت کا سوال ہے، رک جاتے. کہ یا رسول اللہ آپ نہیں بھاگے، یہ گھوڑا بھگا لایا. میں کہوں گا عقل کے اندر اما جو ایک گھوڑا نے سنبھال سکے وہ منصب امامت کیا سنبھالے گا؟ جو ایک گھوڑا نہ سنبھال سکے وہ منصب امامت کیا سنبھالے گا؟ اور میرا مولا آخری دن گیا ہے خیبر کو اپنی انگلیوں کو اکھاڑ کے لایا ہے میرا مولا. اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے، کہا سلمان نے خیبر میں سب کا دیکھ کے چہرہ، مبارک ہو رسول اللہ میرے سرکار جیتے ہیں. اور کوئی ایک جیتے زندگی میں یہ بھی مشکل ہے، مگر شبیر ایک دن میں 72 بار جیتے ہیں. مگر شبیر ایک دن میں 72 بار جیتے. ہم نے ایسو کو اپنا رہنما مانا ہے، ہم نے ایسو کو اپنا سردار مانا. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں ہم کسی زمانے میں بے امام رہے ہی نہیں. اٹھا کے دیکھیں ہم کس زمانے میں امام رہے. ہمارے پاس ہر زمانے میں اپنا ایک رہبر رہا، ہر زمانے میں ہمارے پاس اپنا ایک لیڈر رہا. یہی وجہ ہے روز محشر جب یہ قوم جائے گی تو یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی اے لاوارث قوموں والوں ہٹو، ہم اپنے وارث کے ساتھ آ رہے ہیں. ہم وہ قوم ہے جو کسی زمانے میں بے امام نہیں رہے. آج کچھ دن پہلے ابھی کچھ لوگوں نے نکالا، نیوز پہ چلا کہ 56 ملک خاموش ہے، 56 ملک خاموش ہے، 56 ملک خاموش ہے. فقط ایران کیوں بول رہا ہے؟
میں کہتا ہوں اس میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں بتاتا ہوں فلسفہ کیا ہے, میں بتاتا ہوں ریزن کیا ہے. جن کے آبا و اجداد نے میدان سے فرار کر کر گوشہ نشینی اختیار کی, ان کے پیروکار گوشہ نشینی اختیار کی ہے. اور جن کے آبا و اجداد نے, جن کے اماموں نے, جن کے رہبروں نے, جن کے ہادیوں نے, جن کے لیڈروں نے میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کیا, وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر کے کائنات کو یہ بتا رہا ہے, کائنات والوں پہچانو میدان سے فرار کرنے والی قوم اور ہے, میدان میں مقابلہ کرنے والی قوم اور ہے. میدان میں مقابلہ کرنے والی قوم اور ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آج اگر ہمارا نام پردہ غیب میں ہے تو ہمارے نائب امام ہیں, ہمارے مجتہدین ہیں کہ جن کا حکم ہمارے لیے قابل قبول ہے. اگر وہ حکم دے دے تو ہمیں جان بھی قربان کرنی پڑ جائیں گی. ابھی میں واقعہ بڑا حسین واقعہ ہے, ابھی میں الہ آباد میں تھا اور وہاں سے گزر رہا تھا تو ایک اہل سنت بزرگ تھے, وہ مجھے جانتے تھے, تو میں جیسے ہی گزرا تو میں نے دیکھا انہیں, تو فوراً میرے گاڑی سے اترے اور میں نے پوچھا کہ اور آپ کیسے ہیں؟ تو انہیں لگتا ہے شاید میں ایران میں رہتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم ایران چھوڑ کے کیوں چلے آئے؟ تمہیں پتہ ہے اس 86 سال کے بوڑھے سے اسرائیل اور امریکہ کس طرح کانپ رہا ہے؟ پوری کائنات کی کسی ملک میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس سے نظریں ملا سکے. خدا کی قسم جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا نا, میرے دل سے عجیب کیفیت کا ایک جملہ نکلا. میں نے کہا رہبر تیری رہبریت کو سلام, جب تیری آواز میں اتنی طاقت ہے تو پھر تیری تلوار میں کتنی طاقت ہوگی. خدا کی قسم ایسوں کو ہم نے اپنا امام مانا ہے, ایسوں کو جو بھی اس کے خلاف بولے گا اسے ہم نہیں چھوڑیں گے. ابھی شاید اسی جونپور میں رائے ریلی میں تھا, مجھے ایک صاحب نے لا کے دکھایا اسی جونپور میں کسی صاحب کو جو ہے وہ ممبر تک کھینچ لیا گیا. کس لیے؟ اس لیے کہ وہ جو ہے امریکہ کے اتحاد میں بولتے تھے, اور جیسے ان کو کھینچا گیا وہ بہت اچھا ہوا کھینچا گیا. اور جنہوں نے کھینچا گیا جب ان کے خلاف FIR ہوا, جب لے گئے انہیں تھانے میں لے کر تقریباً 70 لڑکوں کو بند کیا گیا تو عورتوں نے دھرنا پردرشن کیا. میں سلام کرتا ہوں جونپور کے خواتین کو, انہوں نے دھرنا پردرشن کر کے بتایا کہ یاد رکھنا ہم ظالموں کے خلاف نہیں ہیں, ہم ظالموں کے خلاف ہیں, ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں. انہوں نے دھرنا پردرشن کر کے بتایا, اس ملعون کے خلاف, اس وظیفہ لینے والے خلاف دھرنا پردرشن میں کر کے بتایا کہ یاد رکھنا جو اولاد سیدہ کا نہیں ہو سکتا وہ سیدہ کا بھی نہیں ہو سکتا. جو اولاد سیدہ کا نہیں ہو سکتا وہ سیدہ کا بھی نہیں ہو سکتا. رہبر نے بہت قربانی دی, ہمارے مراجع نے, ہمارے مراجع کرام نے, وہ ایام فاطمیہ ہو یا ایام ادا ہو, بہت سی قربانیاں دی ہیں. اسلام کے لیے بہت سی چیزوں کو قربان کیا ہے. ہمیں ان کے حکموں کو فالو کرنا چاہیے. دنیا لاکھ اس میں فتوے لگائے لیکن ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں. دنیا فتوے لگاتی ہے, آباداری میں فتوے لگاتی ہے تو ہم آباداری ختم کر دیں گے, نہیں ختم کریں گے. دنیا ماتمداری میں فتوے لگاتی ہے, ماتمداری ختم کر دیں گے, نہیں کریں گے. اس لیے کہ یہ ہمارے اماموں نے قائم کیا ہے. بی بی جناب زینب نے بڑی مشقتوں سے اس فرش اللہ کو بچھایا ہے. ہم ایسے اسے بکھرنے نہیں دیں گے, ہم اسے اپنے مرنے دم تک اپنے ساتھ رکھیں گے اور اسے کبھی بھی بچھڑنے نہیں دیں گے. یہ فرش اللہ کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں حسین. واقعہ امام محترم اسلام کا سب سے بڑا مجاہد امام حسین ہے, جس نے کربلا کے میدان میں نہ علی اکبر کی جوانی دیکھا, نہ 6 ماہ علی اصغر کا بچپن دیکھا, نہ عباس جیسے بھائی کی وفا دیکھی, نہ زینب جیسی بہن کی چادر دیکھی, اور اسے قربانی دی ہے حسین. دنیا کیسے کہتی ہے کربلا ایک معمولی مقصد کا؟ مجھے بتاؤ کہ زینب کی رضا اتنی معمولی تھی, کسی معمولی مقصد کے لیے صرف کر دی جاتی کہ جناب
मामूली मकसद के लिए सर्फ कर दिए जाते हैं। आपको पता है वफाए अब्बास को सलाम करता हूँ, किस लिए सलाम करता हूँ आपको पता है? हर शहीद को इजाजत मिलने के बाद घोड़े पे सवार हो गया है, लेकिन फकत वाहिद एक अब्बास एक ऐसा शहीद है करबला का कि जिसको इजाजत मिलने के बाद घोड़े पे सवार नहीं होता है। एक मरतबा जैसे ही इजाजत मिली है, एक मरतबा इमाम हुसैन के साथ खैमे से बाहर आए, घोड़े की लगाम थामे हुए पैदल चले गए। एक मरतबा इमाम हुसैन कहते भैया मैंने तुझे जंग की इजाजत दे दी है ना, तू घोड़े पे सवार क्यों नहीं होता है? एक मरतबा जनाब अब्बास कहते हैं आका ये कैसे हो सकता है कि आप पैदल चले और मैं घोड़े पे सवार हो जाऊं? इमाम जनाब अब्बास है घोड़े की लगाम थामे हुए पैदल चलने लगे। जब कुछ दूर तक पहुंच गए ना, जब देखा कि हुसैन नजरों से ओझल हो गए, तो एक मरतबा अब्बास जीन पर बैठे, इधर जैसे ही अब्बास जीन पर बैठे उधर हुसैन जमीन पर बैठ गए। आपको पता है अब्बास हुसैन की कुव्वतों का नाम है, अब्बास हुसैन की तवानियों का नाम है। जब तक अब्बास खड़ा रहा हुसैन खड़े रहे, जैसे ही अब्बास जीन पर बैठे हुसैन जमीन में बैठ गए। एक मरतबा जैसे ही जनाब अब्बास मैदान की तरफ जाते हैं, एक मरतबा इमाम हुसैन दौड़ के खैमे में आते हैं। एक मरतबा खैमे में आने के बाद आवाज देते हैं अली अकबर मेरे करीब आ। जैसे ही जनाब अली अकबर करीब आते हैं, हाँ आका क्या हुआ? बाबा क्या हुआ मुझे बताए? कि मेरे लाल अली अकबर तू अलम देखता जा, मुझे मेरे भैया की जंग बताते जाओ, अलम देखते जाओ, मुझे मेरे भैया की जंग बताते जाओ। एक मरतबा जनाब अली अकबर खुशी से चूम के कहते हैं बाबा बाबा अलम तेजी से दरिया की जानिब जा रहा है। एक मरतबा इमाम हुसैन कहते परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र। एक मरतबा जनाब अली अकबर परेशान होकर कहते हैं बाबा अलम ने दाएं से बाएं जानिब करवटें ली है, बाबा अलम ने दाएं से बाएं जानिब करवटें ली है। एक मरतबा इमाम हुसैन कहते परवरदिगार परवरदिगार मेरे बाजुओं की खैर हो, परवरदिगार मेरे बाजुओं की खैर हो। एक मरतबा जनाब अली अकबर चीख मार के कहते हैं बाबा मुझे अलम दिखाई नहीं देता है, बाबा मुझे अलम नजर नहीं आता है। एक मरतबा इमाम हुसैन कहते हैं मेरे लाल अली अकबर मैदान की तरफ दौड़ो। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि इमाम हुसैन दौड़ते दौड़ते मैदान करबला में गिर गए हैं, लेकिन गिरे तो खाली हाथ गिरे थे, लेकिन जब उठे हैं तो खाली हाथ नहीं उठे हैं, बल्कि अब्बास का कटा हुआ बाजू लिए हो। जैसे मैदान में पहुंचे, गिरते बढ़ते अब्बास का बाजू उठाया, फौरन जनाब अब्बास के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते हैं अब्बास देव करीब भाई आया है। अब्बास आंखें खोल देखते रहा हुसैन आया है। एक मरतबा जैसे ही इतना जुमला कहा तो एक मरतबा जनाब अब्बास कहते हैं आका मुझे माफ कीजिएगा, मेरे दोनों हाथ कट गए हैं, मैं आपकी ताज़ीम नहीं कर सकता। एक मरतबा आंखों के इशारों से जनाब अली अकबर को करीब बुलाया, मेरे लाल अली अकबर मेरे करीब आ। जैसे ही जनाब अली अकबर करीब आते, एक मरतबा जनाब अब्बास कहते हैं मेरे लाल अली अकबर मैं तुझसे कोई वसीयत नहीं करूंगा, कहीं तुझ पे वाजिब न हो जाए, लेकिन मेरे लाल इतना जरूर करना मेरे मरने के बाद मेरे लाशे को मेरे साथ के पास ले जाना और उससे कहना कि अगर तुझे लाशे को पामाल करना है तो मेरे लाशे को पामाल कर दे, मेरे आका हुसैन के लाशे को छोड़ दे। परवरदिगार दुनिया में जितने भी परेशानी आलम की परेशानियों को दूर फरमा, परवरदिगार दुनिया में जितने भी मकरूज हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, परवरदिगार हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवाम अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातरम हुसैन। अम्मू को
सकीना। इस छोटे से सीने में वो सितम मैंने उठाए, अल्लाह किसी को ना यतीम ऐसा बनाए, खुद अपने लहू में कोई बाची ना नहाए। मैं तुमको बुलाती रही तुम भी तो न आए, मैं बन गई बादस लाई नो का निशाना, प्यासी है सकीना ऐवान समाज के मुझको बताना, प्यासे है सकीना। घर लौट के जाते हैं हर एक शाम परिंदे, किस्मत में लिखे हैं मेरी जिंदा के अंधेरे, कब तक मैं जीऊंगी यूं ही अश्कों के सहारे, लगता है कि मर जाऊंगी अब दूर वतन से, होगा ना माया से मुझे घर लौट के जाना, प्यासे है सकीना है बात समाज के ये मुझको बताना, प्यासे है सकीना। पानी की तलब मुझको खिलाती रही ठोकर, कहता था लाई दूंगा मैं फौजों को पिला कर, जब सिमर लाई कर चुका सेराब वो लश्कर, दिखला के मुझे फेंक दिया पानी जमीन पर, तब समझी मैं क्या होता है उम्मीद दिलाना, प्यासे है सकीना बात समाज के ये हमको बताना, प्यासे है सकीना। हैदर